چیٹیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں۔ جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ونصلي على رسوله النبي الأمين الوكيل الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. لائق سب احترام حضرت علامہ حافظ القاری محترم المقام جناب سید قدیر الدین صاحب مدرس ادارہ حاضہ، محترم المقام زبدۃ العلماء حضرت علامہ مولانا تجمل ضیاء صاحب فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میرا شریف، انتہائی عزتوں کے لائق محترم چودھری محمد لطیف صاحب صدر تحریک نہاد القرآن کوٹلہ، محترم و مکرم جناب صوفی محمد لطیف صاحب نائب صدر تحریک نہاد القرآن کوٹلہ، جناب صوفی شبیر صاحب ناظم مالیات کوٹلہ، محترم المقام جناب احسان محبوب صاحب ناظم تحریک نہاد القرآن یونین کونسل ککرالی، محترم المقام جناب محمد رفیق ملک صاحب آف ککرالی، محترم جناب ملک محمد اشرف صاحب سابق صدر تحریک نہاد القرآن کوٹلہ، اور میزبان محفل دکھائی نہیں دے رہے محترم چودھری ظفر اقبال صاحب آف ککرالی، جن کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، اور اس مسجد کے بانی اور جنہوں نے اس کی جگہ ڈونیٹ کی، اللہ جل مجدہ آج رمضان المبارک کے دن حضور ساعتوں میں ان کی قبر پر کروڑہ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، جنہوں نے یہ پودا لگایا اور آج الحمد تعالیٰ تناور درخت کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین، میں نے قرآن کریم کہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران ہے، اور چوتھے پارے کی پہلی آیہ مبارکہ عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی۔ دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نوری۔ اور سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ عشق محبوب میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے مشکل کام اور کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے علم پر عمل کرے۔ گویا علم پر عمل کر لینا یہ بڑا گرام ہے، اور جو کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کروا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب اس دنیا کے اندر انسان آتا ہے، دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، نہ گھر لاتا ہے، خود سے اپنا لباس بھی
تبدیل نہیں کر سکتا، اپنے تن کو نہیں ڈھانپ سکتا، خود اپنے آپ کو فیڈ نہیں کر سکتا. اور پھر اس سے پیچھے ذرا چلے جائیں، اگر انسان کی تخلیق اور مادہ تولید پر نگاہ ڈالیں تو پانی کا وہ ناپاک اور بدبودار قطرہ ہے جس سے تخلیق انسانیت ہوئی، انسان کی تخلیق ہوئی. وہ جو کپڑے پہ لگ جائے تو ہم وہ کپڑا پہننا بھی دوبارہ نہیں کرتے، پانی پہ پھینک دیتے. جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک ہو جاتا. جب تک ہم غسل نہ کر لیں جسم پاک نہیں ہوتا. تخلیق اس مادے سے ہوئی، پھر انسان دنیا میں آیا. حقیقت یہ بنی کہ یہ خود سے اپنے جسم کو ڈھانپ نہیں سکتا. یہی انسان اپنے آپ کو فیڈ نہیں کر سکتا. یہ انسان موسمی اثرات سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اسے خوراک کی ضرورت تھی، رب کائنات نے انتظام کر دیا. اسے جسم ڈھانپنے کی ضرورت تھی تو جسم ڈھانپنے والے دے دیے. پھر اس انسان کو شیلٹر کی ضرورت تھی، چھت کی ضرورت تھی، رب کائنات نے اسے چھت فراہم کر. مگر یہ کچھ بڑا ہوا. جب بڑا ہوا تو مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت ہوتی رہی. سارے انتظامات رب کائنات نے کر دیے. تب سب انتظامات ہو گئے، یہ پروان چڑھنے لگا، جسم میں جان آنے لگی، طاقت آنے لگی. جب اس کے ناتواں جسم کے اندر طاقت آ گئی تو پھر اس کے شعور میں ایک بات کھٹکنے لگی کہ شاید اس طاقت کا سر چشمہ میں ہے. یہ طاقت میری اپنی کمائی ہوئی ہے. اس طاقت کا سارے کا سارا سبب میں خود ہوں. میں نے اس انسان کو گمراہ کر دیا. انسان رائے راست سے ہٹ گیا تو پھر دو طرح کی سوچیں پروان چڑھنے لگی. کچھ لوگوں کی یہ سوچ بن گئی کہ یہ جتنی طاقت ہے، جتنی پاور ہے، جتنی انرجی ہے، جو کچھ میں نے کمایا ہے وہ سب کچھ میرا. اس کا مالک میں، اس کا مالک بولیے میں ہوں. انسان یہ سمجھنے لگا. وہ بھول گیا کہ وہ کس دیش سے آیا تھا اور بالآخر اسے جانا تھا. اس نے زندگی کے اندر جو کامیابی پائی وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ. جو عزت ملی یہ سمجھا کہ یہ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ. جو مال و دولت کما لیا اس نے یہ سمجھا کہ یہ سارے کا سارا مال و دولت اسی کی محنت کا نتیجہ ہے. جب اس نے یہ سوچ اپنائی، اور یہ سوچ آج کے دور کی نہیں. اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو فرعون کے دور میں آپ کو قارون کی صورت میں اور حامان کی صورت میں آپ کو دولت مند نظر آئیں گے جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ساری کی ساری دولت، پراپرٹی، یہ طاقت، یہ منصب، یہ سب کچھ ہمارا ہے اور اس کے مالک اکیلے ہم ہیں. جب یہ سوچ انہیں مل گئی تو پھر وہ گمراہ ہو گئے. اسی طرح آگے چل کر آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں یہی سوچ قریش مکہ کی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ ہم ہیں.
طاقت ساری کی ساری کے مالک ہم ہیں، اس پراپرٹی کے مالک ہم ہیں، مال و دولت کے، تجارت کے، حکمرانی کے مالک ہم ہیں، منصب کے مالک ہم ہیں۔ رب کائنات نے جس طرح فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو اسی طرح مالک کائنات نے قریش مکہ کے مقابلے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے آ کر یہ بتایا کہ نہیں، یہ طاقت اصل میں تمہاری نہیں، طاقت اصل میں انسان کی بولیے نہیں، دولت کا مالک انسان نہیں، جاہو منصب کا مالک انسان نہیں، کرسی کا مالک انسان نہیں، حکمران اصل میں انسان نہیں، بلکہ وہ نائب ہے رب کائنات کا، وہ خلیفہ ہے رب کائنات کا۔ دیکھیے نا، آفرینش آدم علیہ السلام جب رب کائنات نے چاہا کہ میں اپنا ایک نائب اس زمین کے لیے مقرر کروں، تو اپنے ملائکہ سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں نائب بھیجنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے کو نائب بنایا تھا، اس نے سمجھا کہ میں خود ہی اصل ہوں۔ جس نے یہ سمجھا کہ میں اصل ہوں، طاقت میری ہے، منصب میرا ہے، مال و دولت اصل میں میرا ہے، میرا کمایا ہوا، وہ پٹڑی سے اتر گیا، گمراہ ہو گیا۔ یہ نہ تو دولت ہماری، نہ ہی ملکیت کوئی ہماری ہے، نہ ہی حکمرانی ہماری ہوتی، چاہے منصب ہمارا نہیں ہوتا، روپے پیسے کے مالک ہم نہیں، بلکہ اصل مالک وہ رب کائنات۔ اصل مالک کون ہے بولیے؟ اللہ جل مجدہ۔ اگر ہم مالک ہوتے تو جب انسان کی آنکھ بند ہوتی، انسان دنیا سے جاتا، تو مالک ہوتا وہ سب کچھ ساتھ سمیٹ کے لے جاتا، ادھر کچھ نہ بچتا۔ اگر کرسی کا مالک ہوتا تو یہ منصب اور کرسی اس کے ساتھ قبر میں چلی جاتی، باقی نہ رہتی، پیچھے نہ رہتی، وہ قبر میں بھی منصب پہ فائد ہوتا۔ اگر مال و دولت کا اصل میں مالک ہوتا تو یہ سارے کا سارا مال و دولت اور دنیا جتنی کمانے میں انسان لگا، قبر کے اندر بھی سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جاتا۔ مگر کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کوئی پیر صاحب دنیا سے گئے ہو، اپنی پوری گدی اور جتنی مال و دولت اور نظر نیاز نذرانے اکٹھے کیے، وہ سارے کے سارے سمیٹ کر قبر میں لے گئے؟ آپ نے کسی حکمران کو دیکھا ہو کہ وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی مسلک کو بھی ساتھ لے کر جا رہا؟ کسی دنیا دار مالدار تاجر کو آپ نے دیکھا ہو کہ اس نے ساری زندگی صرف کر دی مال و دولت کمانے، مگر جب اس کی آنکھ لگی اس دار فانی کو چھوڑ کر قبر کی طرف جا رہا ہے، اور جب مٹی کی نظر ہو رہا ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں تخلیق کیا، اسی مٹی سے تخلیق کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر بالآخر ہم تمہیں اسی مٹی میں بھیجیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم ایک مرتبہ پھر تمہیں اس سے نکالیں گے۔ اس مٹی کے اندر جب دفنایا جا رہا ہو تو کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جاتا، زندگی بھر زرق برق لباس پہنتا رہا ہو، بڑے بھڑکیلے کپڑے پہنتا رہا ہو، فنٹاسٹک کلاتھ اس کا پہناوا ہو، قیمتی جوتے پہنتا رہا ہو، مگر قبر میں جو بھی جائے گا دو سفید چادروں میں لپٹا ہوا جائے گا، ساتھ کچھ لے کر جاتا نہیں، ساتھ وہی کچھ جاتا ہے جو کچھ اس نے آگے گفٹ کر دیا، جو کچھ آگے بولیے بیچ دیا ہو،
ٹرانسفر کر دیا ہو، اللہ کی مخلوق پر لگا دیا ہو، اور جب دنیا میں زندگی گزار رہا ہوگا یہ سوچ کر گزارے کہ رب تعالیٰ نے جو دیا مجھے اس کا نگہبان بنا دیا، رکھوالا بنا دیا، میری ذمہ داری لگا دی، ڈیوٹی لگا دی کہ میں اس کی مخلوق میں تقسیم کروں، میں اس کی مخلوق میں بانٹوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب بندہ یہ سمجھ کر دنیا میں جاتا تو پھر آقا و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا نچوڑ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ قبر کے اندر جب حساب کتاب ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، اور سوال و جواب کے بعد اگر کسی کو عذاب ہونا ہو تو اسے عذاب سنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اسے اب عذاب دیا جائے، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے، اس کی قبر میں فلاں فلاں عذاب بھیجا جائے، قبر میں سختی کی جائے، جہنم کا دروازہ اس کی قبر کی طرف کھولا جائے۔ تو پھر اگر ایسا ہو تو ایک طرف اسی انسان کی عبادت و ریاضت کھڑی ہو جاتی ہے، رکوع و سجود آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی نمازیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ خبردار ادھر سے نہ آنا، ادھر سے حفاظت کرنے والے ہم ہیں، اس نے زندگی میں نمازیں ادا کی، اس نے اپنے مولا کو بنایا تھا، اس نے سجدے کیے تھے، اس نے رکوع و سجود و قیام کیا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ زندگی میں نمازیں ادا کرتا رہا ہے۔ اب وہ عذاب جب دوسری سمت سے آنے لگے گا تو اس طرف سے صدقات و خیرات کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ خبردار ادھر سے بھی نہ آنا۔ یہ جب بندہ زندہ تھا تو دکھاوے کی خاطر نہیں، اپنی نمود و نمائش کی خاطر نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اس نے مال خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا۔ تو اب وہ بندہ جس پر عذاب ہو رہا ہوگا تو رب کائنات جب عذاب کا حکم دے گا، عذاب آنے لگے گا تو ایک طرف سے اس کی عبادت اور ریاضت روک لے گی اس عذاب کو، دوسری طرف سے صدقات و خیرات روک لے گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ وہ نیکیاں ہوں گی، یہ وہ مال ہوگا جو انسان نے آگے بھیجا، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ اسی لیے عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم کے اندر رب کائنات، جو میں نے آیا مبارکہ عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، رب کائنات نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، لن جو ہے اس کا معنی ہے ہرگز نہیں، لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو۔ کیا کرو؟ بولیے، بھائی روزہ لگا ہوا آپ کو، آواز نہیں آ رہی، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو۔ بولا کیا خرچ کریں؟ فرمایا مما تحبون، یہ نوٹ بھی وہ دیتے ہیں جو سائڈ سے پھٹا ہوا ہو، جو پرانا ہو، اگر گندم دینے کی باری آئے، اشر دینے کی باری آئے تو ہم وہ دیتے ہیں تو سارے کا سارا بیج میں اس کے دوسرے بیج بھی شامل ہوتے ہیں، جو صاف ہو، چھنی ہوئی ہو، وہ ہم دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب اللہ کی بارگاہ کے ساتھ ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر اللہ سے محبت ہو تو پھر جو اپنی محبوب چیز ہے، جو محنت سے کمائی ہے، وہ اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرنے سے ڈرے نہیں کرتا۔ پھر ذہن کے اندر کوئی اور بات نہیں آتی، پھر ذہن کے اندر خدشات نہیں آتے، وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا۔ بغداد شہر کا ایک تاجر
اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. اس کا وصال ہوا. وصال کے بعد اس کے دوست احباب میں سے کسی نے خواب میں اسے دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہتا ہے میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا. پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا جب آپ لوگ مجھے دفنا کر آئے تو دفنانے کے بعد مجھے قبر میں اتار دیا. جیسے ہی آپ لوگ چلے گئے قبر کے اندر فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس کی قبر کے اندر وہ نور داخل کر دو جو علماء کی قبروں میں ہوتا ہے. کہتے میں حیران رہ گیا کہ میں تو ایک دنیا دار تاجر ہوں اور میری قبر میں علماء والا نور، میں عالم دین بھی نہیں تھا، مدرسے کا منہ نہیں دیکھا تھا. کہتے میں حیران ہوں کہ پھر آواز آتی ہے کہ اس کی قبر کے اندر وہ نور شامل کیا جائے جو محدثین کی قبروں میں ہوتا. کہتے میں پھر پریشان کہ میں تو محدث بھی نہیں ہوں. پھر آواز آتی ہے اس کی قبر کے اندر وہ نور شامل کیا جائے جو اولیاء کی قبروں میں ہوتا. کہتے ہیں آپ مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ اے فرشتوں کہیں بھول کر تو نہیں جاتے ادھر؟ میں تو نہ حافظ ہوں، نہ عالم ہوں، نہ قاری ہوں، نہ محدث ہوں، نہ مدرس ہوں، نہ فقیہ ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ اللہ کا ولی ہوں. میں تو ایک عام دنیا دار بندہ تھا اور بمشکل 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا. اور تو مجھے کوئی کام ایسا یاد نہیں، نہ ہی میں نے کبھی کوئی علم حاصل کیا اس طرح کا، نہ ہی میں نے کہیں سے خلافت لی کہ مجھے میری قبر میں کوئی ولایت والا نور آتا. کہتے ہیں میں نے سوال کر دیا ان سے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ زندگی میں کوئی کام تواتر کے ساتھ کرتا. یاد ہوگا تجھے؟ کہتے ہیں مجھے یاد تھا. میں نے کہا ہاں میں ایک کام کرتا تھا. کیا کام کرتے تھے؟ میں روزانہ ایک دیا جلا کر اپنے گھر کی دیوار پہ رکھ دیتا تھا. دیا جلا کر کیا کرتا تھا بولیے؟ گھر کی دیوار پر. اور نیت یہ تھی، اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، دراز گوش پہ پیدل قافلے جاتے تھے. تو وہ رستے کے اندر اس کا گھر کا ساتھ سے رستہ گزرتا تھا تو وہ روزانہ بلا ناغہ گھر کی دیوار پر دیا جلاتا، نیا تیل اس میں ڈالتا اور جلا کے رکھ دیتا کہ مسافر گزرے تو ان کو گزرتے ہوئے دقت کا سامنا نہ پیش آئے اور جہاں تک میرے گھر کی حدود ہے انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. بس یہ اس کی نیت تھی. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے اس عمل نے آج تیری قبر میں یہ سارے نور داخل کروانا. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تیرے اس دیے کی روشنی میں ایک غریب طالب علم تھا. کیا تھا بولیے؟ غریب طالب علم. تیری بستی کا غریب طالب علم. وہ اتنا غریب تھا کہ غربت کے مارے وہ اپنے روزانہ دیے میں تیل نہیں ڈال سکتا تھا، اپنا دیا نہیں جلا سکتا تھا. تو دیا جلاتا تھا مسافروں کے لیے، تیری نیت وہ نہیں تھی. اور وہ غریب طالب علم جو اپنا دیا روشن نہیں کر سکتا، وہ روزانہ گھر سے اپنی کتابیں اٹھاتا اور آ کر رات کو اس دیے کی روشنی میں بیٹھ کے پڑھتا رہتا، محنت کرتا. بالآخر پڑھ کر اس نے ایک مدرسہ بنایا. اس مدرسے کے اندر اب حفاظ بھی فاضل ہو رہے ہیں، قراء بھی پڑھ کے نکل رہے ہیں، محدثین بھی پڑھ کے نکل رہے ہیں، علماء بھی فاضل ہو رہے ہیں اور وہیں تربیت بھی ہوتی ہے اور یاد بھی نکل رہے ہیں. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک تیری قبر کے اندر یہ نور آتے رہے. تیری قبر کے اندر یہ نور بولیے آتے رہیں گے. عزیزان گرامی قدر، ایک سودا وہ ہے جو سودا ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، کسی وڈیرے کے ساتھ کر لیتے ہیں، جاگیردار کے ساتھ کر لیتے ہیں، کسی دنیا دار کے ساتھ کرتے ہیں. اور ایک سودا وہ ہے جو رب کائنات کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں. یہ وہ سودا ہے. دنیا کے شعبے ادھر ختم ہو جائیں گے، دنیا کی تجارت ادھر رہ جائے گی، مگر ایک تجارت وہ ہوگی جو رب کائنات کی ذات کے ساتھ، وہ اس کی مخلوق پر خرچ کرنا.
اس کی مخلوق پر بولیے خرچ کرنا ہے. اور آج کے دور میں سب سے بہتر خرچ کرنا یہ ہے کہ جس طرح بغداد کے اس تاجر نے دیا جلایا تھا اور اس دیے کی روشنی میں آ کر ایک شمع ایک پروانہ بیٹھا اور اس پروانے نے پھر ایسا ادارہ قائم کیا جہاں سے پھر کئی چراغ روشن ہوئے, کئی دیے جلے, کئی چراغ اور کمکمے جلے اور دنیا کے اندر وہ نور پھیلاتے چلے گئے اور اس نور کی کرنیں اسے قبر میں بھی پہنچی. آج کے دور کے اندر اگر آپ نے کوئی چراغ روشن کرنا ہے تو کسی غریب بچے, کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے, کوئی تعلیمی ادارہ بنوانے میں ہیلپ کرے, مدد کرے, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں. یاد رکھیں, آپ کسی کو راشن پیک دیتے ہیں تو 2 دن میں خرچ ہو جاتا ہے, اور ہمارے ہاں راشن دینے والے بہت ہیں, ہر گلی کے اندر, ہر گاؤں کے اندر نہیں جائیں گے, مگر تعلیم پہ باقاعدگی کے ساتھ خرچ کرنے والا کوئی نہیں. تو کچھ تو ایسے ہوں جو اس طرح کے دیے جلائیں کہ جن دیوں سے ان کی قبر کے اندر روشنی ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر, یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر یہ تار لگی ہوئی ہے, اس کے بالکل ساتھ 11 مرلے جگہ کا ایک پلاٹ لیا گیا ہے اور تحریک منہاج القرآن نے اس کو پرچیز کیا ہے, اور وہاں پر انشاءاللہ العزیز خالصتاً یتیم بچوں کے لیے آغوش کمپلیکس بن رہا ہے, جہاں پر یتیم بچے آ کر زیب علم سے آراستہ ہوتے ہیں. اور آپ کو منہاج القرآن کا پتہ ہے کہ جو بھی بچہ منہاج القرآن کے انسٹیٹیوشن سے آتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں اسلامک ایجوکیشن ہوتی ہے. اسلامک اور فارمل ایجوکیشن کا حسین انتظام. ایسے بچے یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے جس طرح ہمارا آغوش کمپلیکس جو بغداد اور لاہور کے اندر ہے, وہاں سے یتیم بچے, اور وہ جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں, اکتوبر 2005, وہاں سے کم و بیش 500 کے قریب بچے اڈاپٹ کیے ہماری آغوش میں. اور اس آغوش میں وہ بچے آ کر جس طرح ہائی فائی فیسز دینے والے روس اور بیکن ہاؤس جیسے ادارے جس طرح تعلیم دے رہے ہیں, اسی طرح وہاں پر آغوش کے اندر تعلیم دی گئی بچوں کو. اور کچھ بچے جھنڈے کالا آرمی کے اندر آج لیفٹیننٹ, سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہو چکے ہیں, اور کچھ بچے PhD تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں. اسی طرح یہ آغوش بھی بنے گا, ککرالی کے اندر بنے گا, اور انشاءاللہ مزید جہاں کو پروانہ آئیں گے علم کی خیرات ایسی ملے گی کہ پھر جہاں جہاں جائیں گے پھر وہ علم کا نور پھیلاتے چلے جائیں گے, اور وہ علم کی خیرات ان تک پہنچانے میں جتنے لوگوں نے دامے درمے قدرے سکنے حصہ لیا ہوگا ان سب کو دنیا کے اندر نور ملے گا, سینے روشن ہوں گے, اور قبر کے اندر بھی وہ نور پہنچے, قبر کے اندر بھی نور بولیے پہنچے گا. اس لیے عزیزان گرامی قدر, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اپنی گفتگو کو مزید پھیلا سکوں. اس دور کے اندر یاد رکھیے سب سے بہتر انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی یتیم بچے کو تعلیم دلوا دیں. صحیح اور کبھی ہوتے وہ اعلانیہ طور پر نہیں, وہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک ہاتھ سے دیتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے پتہ بھی نہیں چلتا. سیدنا علی مرتضیٰ کریم اللہ وجہ کریم, آپ سے کسی نے زکات کی بات پوچھ لی تو آپ فرماتے ہیں ارے تو مجھ سے زکات کو پوچھتا ہے, فما کلوا تعالی زکات مالی, مجھ پر تو مال کی زکات کبھی واجب ہی نہیں ہوئی, زکات مال کی زکات واجب ہی نہیں ہوئی. اور پھر اگلے مصرے میں فرماتے ہیں فہل وجب الزکات پر الجمالی, کیا سبھی لوگوں پر بھی زکات واجب ہوتی؟ مانا یہ تھا کہ زکات کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ 1 سال گزر جائے نصاب پر, اور زکات کا نصاب 7.5 تولے سونا 52 تولے چاندی ہے. 1 سال پورا گزر جائے پھر اس پر زکات 2.5% واجب ہو جاتی ہے.
تو آپ تو مانتے ہیں کہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایک سال مال جمع کر کے رکھتے ہی نہیں، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں، وہ جمع کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اگر اپنے گریبانوں میں چھانتے ہیں اور حب اہل بیت اور حب صحابہ کے نعرے بھی لگائیں اور آقا کی محبت کے نعرے بھی لگائیں اور مال کی محبت بھی ہو اور اللہ سے آپ خرچ کرنا پڑے تو پھر بھٹن محسوس ہو، تو عزیزان گرامی نظر کے لیے دو رنگی چھوڑ رکھے، یک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، اب جس کے جتنے ہے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل چاہتے سر احمد کیا ہے، الحمد للہ